من قرأ سورۃ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائج، جو شخص صبح سویرے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے دن کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس گھر والے وہ گھر ایسے آسمان والوں کے لیے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے روشن ستارہ چمکتا ہے۔ جیسے ہم زمین پہ کھڑے دیکھتے ہیں نا کہ وہ ستارہ دیکھو کتنا چمکدار ہے، وہ کتنا روشن ہے، سبحان اللہ۔ جو آسمانی فرشتے ہیں، باقی آسمانی مخلوق ہے، وہ ان گھروں کو ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ گھر دیکھو کتنا روشن ہے۔ اور روشنی کس چیز کی ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کے ذکر کی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر والے کثیر ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، رزق زیادہ ہو جاتا ہے، برکت اترتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اور جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی، نماز نہیں، اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس گھر میں بے برکتی، نحوست اور جنات آتی ہیں، شیاطین، یہ سب چیزیں اس گھر میں آتی ہیں۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، اپنے گھروں کو ہم نبی کے گھروں کا نمونہ بنائیں، اپنے گھروں کو صحابہ کرام کے گھروں کا نمونہ بنائیں۔ آج ہم نقشہ لے کے آتے ہیں کہ نقشے کون سے نقشے کے مطابق بنایا جائے۔ ہاں، ہم اپنے علماء سے یہ پوچھیں کہ میرے نبی کا گھر کیسا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں مسلمان ہوں، میں نے اپنے گھر کا نقشہ کون سا بنانا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نقشے کے مطابق۔ میرا گھر صحابہ کے گھر کے نقشے کے مطابق ہو۔ ابو بکر کا گھر کیسا تھا؟ آج ہم نقشے لینے کے لیے غیر قوموں کے نقشے لینے کے لیے بھاگتے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ بالکل چھوٹا تھا، کچا تھا، اور کھجور کی ٹہنیاں، لکڑیوں سے بنا ہوا، لیکن ساری دنیا کے گھروں سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور افضل اور برتر وہ گھر جس میں سے ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملی ہے۔ ہم اپنے گھروں کو ویسا بنائیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر سورۃ یاسین صبح سویرے پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی، اے اللہ یہ میرا والد ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ شوہر ہے، لیکن مجھے کبھی انہوں نے دین کے بارے میں نہیں بتایا۔ ایک ایک کام کے بارے میں بتاتے تھے، دین کے بارے میں کبھی نہیں بتایا، اور ہم حقیقت یہ ہے کہ ہم بتاتے بھی نہیں۔ بیچاری عورتیں سارا دن کام کاج سے فارغ نہیں ہوتی، صبح کا کھانا شروع فارغ ہوئی، برتن دھو کے دوپہر کا شروع ہو گیا، دوپہر سے فارغ ہوئی، شام کا شروع ہو گیا۔ ان کو وقت دیں، نماز پڑھنے کا وقت دیں، قرآن کا ذکر، ان کے حال پہ ترس کھائیں، اور ان کو وقت دیا کریں کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کر سکیں، کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی بس ہمارے ہی کھانے